السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاصم خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عاصم خان سوری آفیشل۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسکول کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور اسکول انتظامیہ کے اصل مسائل شروع ہونے جا رہے ہیں، تو کیا آپ ان مسائل کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آج اس ویڈیو کو دیکھ کر تیاری شروع کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسکول انتظامیہ کے وہ بڑے مسائل ڈسکس کریں گے جو چھٹیاں ختم ہونے کے بعد درپیش آتی ہیں، اور ان کے عملی حل کو بھی ڈسکس کریں گے۔ صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، کلاس روم بکھرے پڑے ہیں، بہت ساری چھٹیاں گزر چکی ہے، اساتذہ غائب ہیں، اساتذہ کا پتہ نہیں آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، سلیبس کو کس طرح کور کیا جائے، اسکول ڈسپلن کو کس طرح بحال کریں، طلباء کا جو غیر سنجیدہ بیہیویئر ہے، رویہ ہے، اس کو کس طرح ہم روٹین کے مطابق لائیں۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اسکول کو درپیش ہوتی ہیں۔ ان مسائل کے عملی حل کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صفائی ستھرائی اور ترتیب کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اسکول کھل گئے، نہ کوئی صفائی ہوئی ہے، نہ کوئی کلاس روم ترتیب سے پڑا ہوا ہے، سب کچھ بکھرا پڑا ہوتا ہے، چونکہ اسکول بند ہوتے، چھٹیوں میں کوئی اسکول نہیں آتا۔ تو جیسے اسکول اوپن ہوتا ہے، یہ سین ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی، اور اتنا محنت کرنا پڑتا ہے جیسے کہ سرے سے نیا اسکول اوپن کرنا ہو۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل بہت آسان ہے۔ اگر ہم اسکول کھولنے سے چند دن پہلے تمام سٹاف کو بلائیں اور ایک چیک لسٹ کے ذریعے ہم پورے اسکول کی صفائی ستھرائی کا انتظام کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چیک لسٹ آپ بنا سکتے ہو۔ اگر آپ کو چیک لسٹ چاہیے تو آپ کمنٹ کریں تو ہم آپ کے ساتھ وہ چیک لسٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اساتذہ کا تاخیر سے آنا ہوتا ہے، یا کچھ اساتذہ تو چھٹیوں کے بعد غائب ہی ہو جاتے ہیں اور ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید آج آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، اور اس انتظار میں ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم چھٹیوں کے 2-3 دن بعد جب باقی سٹاف کو بلائیں گے صفائی کے لیے، تو پورے ایکیڈیمک سٹاف جو ہمارا ہے، جو ہمارے ٹیچرز حضرات ہیں، ان کو بھی بلائیں اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کنڈکٹ کر لیں۔ میٹنگ کچھ ان کے لیے موٹیویشن ہم اس میں شامل کر لیں، کچھ انکریجمنٹ ان کی کریں، کچھ ان کے ساتھ اپنے اسکول کی رولز ریگولیشن شیئر کریں، کچھ لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے، کچھ لوگوں کو رسپانسبلٹیز اسائن کی جائے۔ اگر اس میٹنگ میں ہمارے کچھ اساتذہ بغیر اطلاع دیے غیر حاضر ہوتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ یا تو وہ یہ جاب نہیں کرنا چاہتا یا اسے کسی اور جگہ پہ جاب مل گئی ہے۔ لہٰذا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے لیے ٹیچر کا انتظام کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ میرے کچھ ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں، کچھ ٹیچرز کی کمی ہے، تو بروقت اپنا ایڈ دے دیں ٹیچرز کی، فیس بک پہ دے دے، انسٹاگرام پہ دے دے، ٹک ٹاک پہ دے دے، یا جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں اس پہ آپ ٹیچرز کے لیے ایڈ دے دے، گروپس میں شیئر کرے، تو آپ کو بروقت ٹیچر مل جائے گا۔ دوسری بات یہ، سلیبس کو کس طرح مکمل کیا جائے۔ دیکھیں، کسی بھی کام کے لیے اگر ہمارے پاس ایک مضبوط اور بہترین منصوبہ بندی نہیں ہے تو ہم اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ایک دن پہلے، اسکول کے کھلنے سے ایک دن پہلے تمام سٹاف کی ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کروائیں۔ اس میں یہ ہو جائے گا کہ ٹیچرز کو نالج بھی مل جائے گا، ٹیچرز کو اسکل بھی مل جائیں گے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹریننگ کے بعد ہر ٹیچر کو ٹاسک دینا ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے لیے منصوبہ بندی کریں، یعنی آپ لیسن پلان بنانا شروع کر دیں۔ اگر لیسن پلان بنائے ہیں تو اس پہ پریکٹس شروع کریں، ساتھ میں اسکیم آف اسٹڈی یا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے ان کو ڈیزائن کریں، تاکہ آپ کا اگلا جو ٹرم ہوتا ہے یا جو بقایا سیشن ہوتا ہے وہ
स्मूथली गुजर जाए और आपके टारगेट्स जो है वो अचीव हो जाए। कोशिश करें कि हफ्तावार एक प्लान बनाएं जिसमें आप एसएलओस को डिफ़ाइन करेंगे, टारगेट करेंगे कि इस हफ्ते किस टीचर ने किस सब्जेक्ट में कौन कौन से एसएलओस को अचीव करने हैं और बच्चे को वो स्किल्स देने हैं। तो जो भी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होगा या प्रिंसिपल होगा वो वीकली बेसिस पे वो एसएलओस को चेक करेगा कि ये अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह एक बेहतरीन मनसूबाबंदी से हम बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से अपने टारगेट्स को, अपने हासिलात ताल्लुम को अचीव कर सकते हैं और हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते। चौथा मसला जो है वो है डिसिप्लिन का। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चे बहुत सारे महीने वो स्कूल से बाहर गुजारते हैं, घर के माहौल में, सोसाइटी में वो स्कूल भूल ही जाते हैं, तो उनकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। अब उस रूटीन को दोबारा सेट करने के लिए टीचर्स को बताएं कि वो बच्चों के साथ मिलकर क्लासरूम्स के लिए रूल्स बनाएं, स्कूल के रूल्स बनाएं, कुछ प्रोसीजर्स उनसे बार बार करवाएं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए और वो ड्यूरिंग द स्कूल टाइम वो उस प्रोसीजर पे अमल करे, वो रूल्स को फॉलो करे और वो जो डिसिप्लिन ख़राब हो गया है उस डिसिप्लिन की बहाली हो सके। पांचवा मसला ये होता है कि तलबा गैर संजीदा होते हैं। अब ये गैर संजीदा क्यों होते हैं? क्योंकि वो तो सारा दिन खेल में मसरूफ़ होते हैं और अपने दोस्तों के साथ और सोसाइटी में मसरूफ़ होते हैं, स्कूल से बेखबर होते हैं। अब दोबारा उसको स्कूल के माहौल में सेट करने के लिए और एकेडमिक के साथ कनेक्ट करने के लिए उनको अगर हम पहले ही दिन किताब खोलने को कहें तो वो बच्चे उकदा जाएंगे और वो उस तरह का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फिर हो सकता है कि वो छुट्टियां भी शुरू कर दे, हो सकता है कि वो उस तरह पिक भी ना करे नॉलेज को, क्योंकि जो 1, 2, 3 महीने इसने बाहर गुजारे हैं स्कूल से, तो इसका दिमाग तो रिवर्स हो चुका है। जो चीज़ें इनको याद थी, जो चीज़ें ये सीख चुका था, वो तो जाके बाहर के माहौल में भूल गया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो छुट्टियों में रेगुलरली कनेक्ट नहीं होते अपने सबक के साथ, अपने नॉलेज के साथ। तो उनको कनेक्ट करने के लिए कोशिश करें कि जो आपका पहला हफ्ता है उसमें कोई किताब ना को, बल्कि ये पहला हफ्ता आपने ऐसी सरगर्मियाँ डिज़ाइन करनी है इनके लिए ताकि ये बच्चे ऐसा फील न करें कि हम तो छुट्टियां ख़त्म हो गई और हम खेल के बाद फ़ौरन एक जेल में आ गए। नहीं, इनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वाकई ये स्कूल है, ये लर्निंग प्लेस है, यहाँ पे हमारी नशोनुमा होती है। तो जब ये एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम बच्चों को एंगेज रखेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और बच्चे जो है वो नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए तैयार होंगे और वो उकताएंगे नहीं, वो खुशी से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे।